إنما المؤمنون إخوة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو انٹرنیشنل پر پروگرام ایک ہوں مسلم، اور میں ہوں میزبان غلام نبی مدنی. ناظرین کرام، معاشرے میں تقسیم در تقسیم کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے، اور ہمارا معاشرہ مختلف طبقات میں تقسیم ہوتا جا رہا ہے. یہاں پر ہم اپنے معاشرے کی جب صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں سیاستدان ایک الگ گروہ کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور وکلاء ایک الگ گروہ کی شکل میں نظر آتے ہیں. عوام اور سیاستدانوں میں اختلاف بڑھتا جا رہا ہے، اور سیاستدان عوام کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو تعلیم میں بھی طبقات در طبقات کا سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے. یعنی معاشرے کی ہم جتنی بھی معاشرے میں جتنی بھی قسمیں ہیں، جتنی بھی شکلیں ہیں، اور جتنے بھی اقسام ہیں، سب جگہ پر اگر ہم دیکھیں تو لوگ جو ہے ہمیں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ نظر آتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اپنے صوبوں کی تو ہمارے جتنے بھی صوبے ہیں، ایک صوبے والا دوسرے صوبے والے کے درد کو محسوس نہیں کرتا. پنجاب والا اگر کسی ظلم کا شکار ہے تو بلوچستان والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو پنجابی کا مسئلہ ہے. اسی طرح سندھ میں اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو کے پی کے والا یہ سمجھتا ہے کہ بھائی وہ تو مسئلہ سندھ کا ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. تو حالانکہ اسلام کا مدعا تو یہ تھا کہ سارے کے سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور مسلمان کے جب کسی ایک حصے کو جب تکلیف ہوتی ہے تو پورا کا پورا جسم ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی طرح تھا. لیکن آج ہم نے اس درد کو محسوس کرنا چھوڑ دیا. آج اگر ہمارے پڑوس میں کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم اسے محسوس نہیں کر پاتے. تو آج کے ہم پروگرام میں انہی سوالات پر بات چیت کریں گے، اور اسی موضوع کو زیر بحث لائیں گے کہ مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی طبقاتی تقسیم کے اسباب کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے. آج ہمارے ساتھ مہمان پینل میں ہوں گے، اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہوں گے محترم جناب عمیر الحق صاحب، اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے ٹیلی فون کال پر مفتی محمد زبیر صاحب، جو کراچی سے ان کا تعلق ہے اور معروف مذہبی اسکالر ہیں. اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے اوسلو ناروے سے محترم جناب فضل ہادی حسن صاحب، اور اسی طرح برطانیہ سے ہمارا ساتھ دیں گے محترم جناب اشتیاق گھمن صاحب، جو معروف صحافی ہیں اور اسکالر بھی ہیں. تو ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اس سے پہلے ناظرین کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر وہ ہمیں پروگرام میں براہ راست کال کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے، تو ہمارے ساتھ کال کر کے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. بہت شکریہ عمیر الحق صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. عمیر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام نے تو اتحاد کا ایک ایسا درس دیا کہ اس درس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے، حالانکہ مسلمان جن کا مذہب ہی یہ تھا اور جن کے آباء و اجداد نے اتنی قربانیاں دی اس مذہب کے لیے، وہ آج تقسیم ہو گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اتحاد اور اتفاق کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، تاکہ ناظرین کو یاد دہانی ہو جائے، اور پھر وہ اس کے بعد ہم سلسلہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ. شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس موضوع کے اوپر پروگرام منعقد کیا اور مجھے آنے کا موقع دیا. اس میں بھائی بات یہ ہے کہ جو اتحاد ہے اور اس امت کی جو وحدت ہے، یہ اس اللہ تعالیٰ کے دین کی اور اس دین کے قیام کی اور نفاذ کی ایک بنیادی اساس ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ. اور یہ آیت جو ہے اس کے سیاق میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ تم لوگ اپنے نظریے کے اعتبار سے اور اپنی فکری اساس کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کے بندے اور عبد ہونے کے اعتبار سے تم سب کے سب، پچھلی امتوں والے بھی اور اس امت والے بھی، تم سب کے سب ایک امت ہو، اور تم سب کا میں ایک رب ہوں اور میری ہی تم نے عبادت کرنی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے جو نظریہ دیا ہے اور جو حکم دیا ہے اور جو نظام دیا ہے اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ جو ہے خود بھی متحد ہو کے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. دوسری جگہ پہ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ ایک جسد واحد کی طرح ہے جس کا ایک عضو اگر بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم اس کے لیے جاگتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے، آنکھ روتی ہے، دل بے چین ہوتا ہے. تو یہ امت کی جو وحدت ہے یہ اسلام کا بنیادی تقاضا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس حد تک ضروری تھا کہ جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کے اوپر واجب تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ میں آ جائیں، اور جو لوگ پھر ہجرت نہیں کرتے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا لم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ ایسے لوگ جب ایسی حالت میں اللہ کے پاس گئے تو ان سے پوچھا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ تم لوگ کیوں نہیں گئے تھے ہجرت کر کے، کہ اللہ کی زمین واسع نہیں تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کا عذر قبول کیے جو الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، وہ ضعیف لوگ مردوں عورتوں میں سے یا بچوں میں سے جو ہجرت کی سکت نہیں رکھتے تھے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر یہ واجب کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں لیکن ہجرت کر کے سلطنت اسلامیہ میں داخل نہیں ہوتے، ان کی ولایت آپ کے ذمہ نہیں ہے جب تک کہ ہجرت کر کے آ نہ جائیں. ہاں بحیثیت مسلمان وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو تمہارے اوپر مدد کرنا لازم ہے. لیکن اگر ان کی مدد نہ کرنے کا عہد تم نے کسی قوم سے کیا ہوا ہے، کسی معاہدہ ہوا ہے تمہارا کسی ملک کے ساتھ، اور اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ تم در اندازی نہیں کر سکتے، تو پھر تمہیں اس کی پابندی کرنی. یعنی اسلام کے اندر امت وحدہ بن کے رہنا اتنا ضروری تھا. اور اسلامی معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ حکم دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو. اور ایک جگہ تو بڑا عجیب اللہ تعالیٰ کا سخت حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنو، نماز کو قائم کرو، اللہ سے ڈرو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا، فرقے فرقے ہو گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو خیر کی چیز ان کے پاس تھی اس سے خوش ہوتا تھا. یعنی کیا پتہ لگتا ہے کہ ہر گروہ میں کوئی نہ کوئی بات ٹھیک تھی، کوئی نہ کوئی بات خیر کی تھی، لیکن وہ اسی خیر کے اوپر، اسی بھلائی کے اوپر مطمئن تھے، اور باقی دین کی جو شامل پورے دین کی جو بھلائیاں تھیں، جو احکام تھے، جو تعلیمات تھیں، جو عقائد تھے، اس سے انہوں نے صرف نظر کر دیا تھا. تو یہ تو بہت اہم ہے اور بنیادی، بلکہ اسی کی بنیاد کے اوپر گمراہی جو ہے وہ در آتی ہے. اور تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو فکری انحراف جو علماء کے اندر آیا ہے وہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ فرقے اس لیے بنے کہ ضد کی وجہ سے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا. دوسری طرف عمراء کا طبقہ تھا، حکمرانوں کا طبقہ تھا، جنہوں نے اقربا پروری میں آ کے، عیش و عشرت میں جا کے، یا اقتدار کے حصول کے لیے جو ہے حق سے تجاوز کیا، حق سے عدول کیا، جس کی وجہ سے امت بٹ گئی. تو یہ دو بڑے اسباب تھے. بہرحال دین کے اندر اتحاد تو بنیادی چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ انفرادی طور پہ اپنی ذات کے اوپر لاگو کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرتی طور پر ایک نظام قائم کرنے کے لیے ہے، جو نظام پوری دنیا پہ رائج کرنا اللہ کا حکم ہے. اور اس کا یہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو دین حق کے ساتھ اسی لیے بھیجا ہے تاکہ یہ غالب آ جائے اور پوری دنیا میں یہ پھیل جائے، اور مشرکوں کے جتنی بھی چیز ناپسند ہو. تو اگر دین کو ہم اپنے معاشرے سے، اپنی سیاست سے، اپنے نظام زندگی سے، اپنی معاشرت سے نکال دیں گے، اس کو انفرادی کر دیں گے، اس کو انفرادی حیثیت میں اس کو قید کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً ہمارا اتحاد بھی ختم ہو جائے گا. جو مغرب نے کیا کہ انہوں نے سیاست کو مذہب سے علیحدہ کیا، اور اس کے بعد بالکل آپ کی بات میں ایک دوسرا سوال یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آج جو ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ معاشرے میں مذہب جو ہے وہ انفرادی، انسان کا انفرادی معاملہ ہے، تو جسے ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ سیکولرزم کا نعرہ. تو اس میں ہمارے بہت سے اونچے طبقے کے لوگ، ہمارے حکمران اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی متاثر ہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، اب تو سیکولرزم کا جو نظام ہے اس کو آگے لانا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا کیا خرابیاں آ سکتی ہیں معاشرے میں اتحاد اور اتفاق کی روشنی میں؟ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ تو بڑی بنیادی چیز ہے. اصل میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ یہ امت
شروع سے اس اتحاد کے نظام کو، اس نظام خلافت کو، امت کے اتحاد کو سمجھتی تھی. وہ خلافت جس بھی شکل میں ہو، اس میں جتنی بھی خامیاں آ گئی ہوں، بہرحال کم از کم اس سے اتحاد قائم تھا. کم از کم وہ سمبولک ہی ہو لیکن بہرحال موجود تھا. یہ 1922 کے اندر جب سے خلافت عثمانیہ کا ختم ہوا ہے، خاتمہ ہوا ہے اس کے بعد سے اب تقریباً 100 سال ہونے کو ہیں کہ مسلمان بکھر گئے ہیں، منتشر ہو گئے ہیں. پہلے تھوڑا بہت اتحاد عربوں میں تھا، اب وہ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح ہر جگہ پہ مسلمان جو ہیں وہ روبہ زوال ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا جو حیثیت تھی، بحیثیت امت، اپنے اتحاد کو ہم نے مجروح کیا. یہ جو نعرہ ہے نا سیکولرزم کا، جو آپ فرما رہے ہیں کہ مذہب جو ہے اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، اس کا ریاست سے تعلق نہیں ہے، وہ انسان کا اور رب کا معاملہ ہے، اور اس انسان کا جو ہے انفرادی معاملہ ہے، اور اس کے اندر دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے. یہ دراصل اصل میں یہ عیسائیت کا نعرہ بھی نہیں تھا. یہ بھی یہودیوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ ان کے ہاں مذہب کو جو ہے سیاست سے علیحدہ کیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہاں پہ وہ چاہتے تھے کہ جمہوریت کا جو نظام وہ لائے تھے اس میں چاہتے تھے کہ ہر بندہ برابر ہو، اور ہر بندہ جو ہے اس کے افکار جو ہیں وہ آزاد ہوں، کہ فکری طور پہ وہ کسی بھی عقیدے کا پابند نہ ہو. اور وہ خود تھے مائنورٹی کے اندر. جب تک وہ دین کو علیحدہ نہ کرتے وہ عیسائیوں کو اپنی فکر سے مغلوب کر نہیں سکتے تھے. تو سب سے پہلے انہوں نے یہ سیکولرزم کے ذریعے دین کو علیحدہ کیا سیاست سے، اور پھر سیاست کے اندر انہوں نے کہا جی حریت کا نعرہ لگایا، فریڈم کا نعرہ لگایا کہ آپ مطلقاً آزاد ہو، اب اپنے انداز فکر میں، انداز معاش میں، اپنے رہنے سہنے کے انداز میں، کمانے کے انداز میں، خرچ کرنے کے انداز میں، اپنے جو ذاتی زندگی ہے اس کے حوالے سے آپ آزاد ہو، آپ جس طرح چاہتے ہو، جس طرح سوچتے ہو، جو پسند کرتے ہو، جس طرح کرنا چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو. جب اتنی فکری آزادی ان کے اندر در آئی تو ان کے اندر یہ اباحیت آ گئی، اور گناہوں کی جو یہ جتنے گناہ ہمارے معاشرے میں اب تھوڑے بہت گناہ ابھی تک سمجھے جاتے ہیں، شراب نوشی، زنا، یہ یعنی حرام گوشت کا کھانا، یہ ساری چیزیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں. لیکن جب انہوں نے ان کی معاشرے کے اندر سے اس دین کو نکال کے چرچ تک محدود کر دیا تو پھر اس کے بعد ان کے لوگ جو ہیں انہیں یہ جو فریڈم کا یا حریت کا جو نعرہ ہے اس نے اپنی طرف اٹریکٹ کیا، جس کی وجہ سے وہ آزاد ہونا شروع ہو گئے. پھر میڈیا کے ذریعے انہوں نے جو بھی ان کے دماغوں میں ڈالا، جو بھی ان کے دماغوں میں انڈیلا، وہ اس رنگ میں ڈھلتے چلے گئے. جی بالکل، آپ نے جی جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دین کو الگ کرنے کی وجہ سے، دین کو علیحدہ کرنے کی وجہ سے وہ لوگ تقسیم ہو گئے. لیکن مسلمان خلافت سے پہلے متحد تھے. ٹھیک ہے خلافت ٹوٹ گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے بعد کم از کم جو معاشرہ تھا، اسلامی معاشرہ، ہر ملک کا، چلیں ہر ملک کا ہو، ہم اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو معاشرہ تھا اور جس بنیاد پر ہم نے آزادی حاصل کی، کلمہ طیبہ اور دین کی بنیاد پر، تو ہمارے معاشرے کے اندر کون سی ایسے وجوہات تھیں یا کون سے ایسے اسباب تھے جن کی وجہ سے اسلامی معاشرہ، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کا جو اسلامی معاشرہ ہے، پاکستانی جو سوسائٹی ہے، وہ تقسیم کا شکار ہو گئی؟ دیکھیں بھائی، بات یہ ہوتی ہے پاکستانی معاشرہ اصل میں شاخسانہ ہے ہندو معاشرے کا. یعنی ہند کے اندر مسلمان جب یہاں پہ آئے، اسلام کی تبلیغ ہوئی، لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن 100% مسلمانوں کی زندگیوں میں 100% دین نہیں آیا. یعنی کچھ معاشرتی اثرات باقی تھے، ہندوانہ رسم و رواج جو تھے وہ معاشرے میں موجود تھے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مغلوب ہو جاتے ہیں، جب آپ غلام بن جاتے ہیں تو آپ کی فکر جو ہے، آپ کی سوچ جو ہے وہ مفلوج ہو جاتی ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. کہ جو چیزیں پہلے آپ کے شعار ہوتے ہیں، جو آپ کی وجہ شناخت ہوتی ہیں، جس کے اوپر آپ کو تفاخر کرتے ہیں دوسروں کے اوپر، آہستہ آہستہ انہی چیزوں کے اوپر آپ اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی جب آپ مغلوب ہو جاتے ہیں تو جو غالب قوم ہے اس کا انداز بیان، ان کا انداز تکلم، ان کا لباس، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا معاشرہ، ان کی تعلیم، ان کے رسم و رواج، ہم سب ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مسلمان پچھلے 100 سال سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے مستقل آہستہ آہستہ ان کے رنگ میں رنگتے چلے جا رہے ہیں. یہ پاکستان کے اندر، ہندو پاک کے اندر علماء نے اتنی زبردست محنت کی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد. اس کے بعد جب علماء نے دیکھا کہ وہ لوگ غالب ہو چکے ہیں، اب ہم عسکری طور پہ ان سے لڑ کے نہیں جیت سکتے، ہم اپنے ملک کو واپس نہیں لے سکتے، تو علماء نے اپنی جو توجہ تھی وہ دینی علوم کی ترویج کے اوپر مرکوز کر دی. بڑے بڑے دینی مدارس قائم کیے گئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کے عقائد بچاؤ، لوگوں کے اندر اسلام کی بنیاد اور اساس کو زندہ رکھو. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، مدارس کے اندر سائنسی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، ریاضی، طب، فلسفہ، طبیعات، مابعد از طبیعات، یہ جو
فزکس کے اتنے سارے قوانین ہمارے علماء نے اور سائنسدانوں نے جو بنائے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے مدارس میں سب کچھ پڑھایا جاتا تھا. لیکن جب یہ قوم مغلوب ہوئی تو اس وقت علماء نے یہ ان کے ذہن میں آیا کہ ان کے دین کو بچانے کے لیے ان کی دینی تعلیم کے اوپر اور دینی تربیت کے اوپر اپنی ساری جو محنت ہے اس کو صرف کر دو. ساری محنت صرف کچھ تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے اعتدال سے بڑھ کے کام کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ بالکل دنیاوی تعلیم سے جو ہے قطع تعلق کر دو، جس کا نقصان بھی ہوا. لیکن بہرحال جو دینی تشخص تھوڑا بہت باقی ہے ہمارے معاشرے کے اندر باقی مسلمان ملکوں کے مقابلے میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک بہت زبردست دینی محنت کی گئی. آپ معذرت، یہاں پر ہمارے ساتھ مہمان ہیں. السلام علیکم محترم جناب فضل ہادی حسن صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب. جی فضل ہادی صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی طبقاتی تقسیم، اسباب اور ان کا حل. تو آپ چونکہ یورپ میں رہتے ہیں، اوسلو ناروے میں آپ رہتے ہیں، وہاں بھی یورپ کی آپ دیگر جو مسلمان کمیونٹی یورپ میں بستی ہے، آپ کی نظر وہاں کے سارے مسلمانوں کے احوال پر ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی تو تقسیم اور طبقاتی تقسیم کی طرف جا رہی ہے، اور اب جو ہم صورتحال پاکستانی سوسائٹی کی ملاحظہ کریں تو ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ لوگ تقسیم ہیں. تو وہاں یورپ میں جو بسنے والے مسلمان ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں کس حد تک طبقاتی تقسیم ہے، اور وہاں کی جو لوگ ہیں ان میں کیا وجوہات ہیں تقسیم ہونے کی؟ جی بہت بہترین موضوع ہے، اور بلکہ یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے. یہاں یورپ کے حوالے سے میں دو باتیں کروں گا. مذہب کے حوالے سے یہاں وہی تقسیم ہے جو بدقسمتی سے پاکستان اور برصغیر میں بھی ہے، بلکہ مذہبی طور پر اس تقسیم میں ذرا زیادہ شدت سے محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں وہ اختلافات جو ہے وہ اس حد تک کہ شاید وہ پاکستان میں بھی اتنی سخت نہیں ہوں گے جو یہاں میں دیکھ چکا ہوں، انگلینڈ میں، یہاں ناروے میں، سویڈن میں، ڈنمارک میں. اور یہاں مسجدیں بھی اس طرح بنی ہوئی ہے کہ مطلب یہ اہل سنت کی مسجد ہے، یہ مطلب وہابیوں کی مسجد ہے، یہ تبلیغی جماعت کی مسجد ہے. تو اسی ترتیب سے مسجدیں بنی ہوئی ہے جس طرح وہاں پاکستان میں ہے. جی. اور جو نوجوان نسل ہے جو یہاں پیدا ہوئی ہے، جو یہاں پلی بڑھی ہے، وہ ان کے لیے بھی ایک یہ ایسا موضوع ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ مطلب وہ ہماری مسجد ہے، یہ آپ کی مسجد ہے، اور ہاں جو ہے تفریق کا شکار ہے. ان کے ساتھ جب بھی بات ہوتی ہے تو اتحاد اور اتفاق والی بات ہوتی ہے، ایک اسلام اور ایک قرآن اور ایک رسول والی بات ہوتی ہے. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے جو ہے وہ اس مسجد میں نہیں جا رہے ہیں، اور وہاں کے لوگ ہماری مسجد میں نہیں آ رہے. تو یہ تقسیم جو، بلکہ میں آپ کو مولانا یہ بتاؤں کہ بہت ساری چیزیں وہ مجھے پاکستان میں معلوم نہیں تھی کہ میں یہاں آ کر مجھے یہاں پتہ چلا اس بارے میں. جی. یہاں جو مطلب دیوبند یا بریلوی حضرات جو ہمارے بڑے مکاتب فکر ہے برصغیر کی، وہ یہاں بھی ہے. تو ان کے درمیان کچھ ایسی چیزیں جو وہاں مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، جو یہاں یورپ میں آ کر مجھے اندازہ ہوا. تو یہ تو بہت بدقسمتی ہے ہمارے لیے. اور میں اکثر لوگوں کو یہی کہتا ہوں. میں جب نیا آیا تھا تو میں سویڈن گیا ہوا تھا. تو سویڈن میں بیچ کے سامنے وہاں ایک ڈش تھا، ہاتھ میں اس کا شراب کی بوتل تھی، اور وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ مطلب آپ مسلمان ہیں، داڑھی ہے آپ کی؟ تو میں نے کہا مسلمان ہوں. اس نے مجھ سے دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ شیعہ ہے یا سنی ہے؟ بالکل. تو یہ موضوعات جب آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو آپ ظاہری طور پر آپ پریشان ہوں گے کہ یار میرے شناخت اسلام، میری شناخت اور میرا پہچان جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے تھا. جی. میں کیوں جو ہے دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، وہابی، مماتی، حیاتی، ان چیزوں میں کیوں بھٹکا ہوا ہوں؟ اچھا فضل ہادی صاحب جی، فضل صاحب یہ ہمارے جو معاشرہ ہے ہمارے پاکستان میں عام طور پر مثالیں دی جاتی ہے کہ یورپ ترقی پر پہنچ گیا، اور یورپ کے معاشرے کو دیکھ لو کہاں سے کہاں لوگ پہنچ گئے، اور کتنا اپنے آپ میں ان میں کتنا اتحاد ہے اور کتنا اتفاق ہے. آپ ان کی جو یورپین جو کمیونٹی ہے مسلمانوں سے ہٹ کر، ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک اتفاق میں ہیں اور کس حد تک وہ انتشار کا شکار ہیں؟ نہیں، آپ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں یا مطلب نہیں، دوسری جو دوسرے لوگ ہیں مسلمانوں سے ہٹ کر جو دوسرے لوگ ہیں؟ ہاں نہیں، ان میں جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا مغربی معاشرہ، انہوں نے مذہب کو الگ کر دیا ہوا ہے. مذہب کے بارے میں وہ جو ہے نا لڑتے جھگڑتے نہیں ہے، اس وجہ سے مذہب ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. جو پالیٹکس ہے، پالیٹکس میں بھی بے شک وہ ایک پارٹی کی مخالفت کرے گا، ایک پارٹی کی مخالف جو ہے وہ مہم پہ چلائیں گے. لیکن جب ایک قانون
جائے. جب ایک پارٹی مثال ابھی ایک نارمے میں الیکشن ہوئے ہیں, جو کنزرویٹو پارٹی ہے انہوں نے الیکشن جیت لیے ہے, تو جو لیبر پارٹی ہے یا جو اس کی مخالفی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور مبارکباد بھی دی ہے. اب ان کی ذمہ داری ہے کہ 4 سال وہ حکومت کریں گے اور 4 سال ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. تو اس وجہ سے وہ اختلافات جو ہے نا اس حوالے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہیں کرتے, اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں, پالیسیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کچھ اہم موضوعات ہے. مطلب اس وقت اسلامی ملک یا یورپ میں ایک خوف ہے, اس پر یہ تقریباً متحد ہے. امیگریشن والا جو معاملہ ہے, امیگرینٹس جو آتے ہیں, مہاجرین آ رہے ہیں شام سے, لیبیا سے, کہاں سے, اس طرح کے جو ہارڈ ایشوز ہیں اس پر تقریباً یہ سارے پارٹیاں جو ہے نا وہ باہم جو ہے نا اتفاق اور اتحاد تقریباً کا منظر نظر آتا ہے. اچھا یہ بتائیں جی, پارٹیوں کے اعتبار سے تو متحد ہیں جی, آپ بات مکمل کرنا چاہیں کریں جی. جی تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا وہ پاکستانی سیاست نہیں کر رہے ہیں. میں یہاں کنزرویٹو لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ممبر پارلیمنٹ ہے, جو لیبر پارٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی جانتا ہوں, میرے مطلب میرے مقتدیوں میں سے ہے, میرے جاننے والوں میں سے ہے, اور وہ کبھی بھی اچھا. ایک اور پسند یہ ہے کہ وہ ایک الیکشن میں ایک پولنگ اسٹیشن کے سامنے 5-6 لوگ کھڑے ہوں گے, ہر ایک پارٹی کا الگ الگ بندہ ہوگا, کوئی لڑائی چڑھائی یا اس طرح کوئی چیز پکار اس طرح چیز نہیں ہے. جی آپ بات کر رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں تو سیاست میں اب یہ نظر آتا ہے کہ جو عوام ہے وہ تقسیم ہے, وہ اپنے مخالفین کو اپنا دشمن سمجھتی ہے. کہ آپ دیکھیں کہ اب عمران خان کی پارٹی والے نون لیگ کو برداشت نہیں کرتے, نون لیگ والے اس کو نہیں برداشت کرتے, تو سیاست دانوں نے عوام کو تقسیم کیا ہوا ہے. تو وہاں کی سیاست کو آپ کس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو وہاں کس حد تک اختلافات ہیں اور اتحاد ہے؟ نہیں, یہ منظر یہاں بالکل نہیں ہے. بے شک دیکھیں, ایک پارٹی اگر کوئی قانون بنا رہی ہے تو پارلیمنٹ کے اندر مخالف پارٹی جو ہے نا اگر ان کو اچھا نظر نہیں رہا تو اس کی مخالفت کریں گے. عام لوگ جو ہے نا اپنے کام کے ساتھ اپنی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں اس میں لگے ہوتے ہیں. ہاں اگر قانون ملک کی پالیسی کے خلاف تو پھر ایک نہیں کہ اس پارٹی جو اس پارٹی کی حکومت ہے وہ لوگ بھی اس پارٹی کے خلاف جو ہے نا سڑکوں پر نکلے ہیں. تو یہ یہاں بہترین اپروچ ہے. یہاں جو ہے نا جو ہمارے ہاں اندھی سیاست ہوتی ہے نا, اندھی یا لاشعور سیاست, یہاں لاشعور سیاست نہیں ہے, اندھی سیاست نہیں ہے. یہ نہیں کہ جہاں اپنی حمایتی اپنے لیڈر کی حمایت کرے, چاہے وہ جو بھی چاہے جو بھی کر لے, چاہے وہ غلط کرے یا اچھا کرے. بلکہ اگر یہاں تو یہ بھی ہوا ہے کہ بعض وزیر اعظم جو ہے ایک معمولی چھوٹی چھوٹی غلطی جو ہمارے ہاں غلطی بھی نہیں تصور کی جاتی ہے اس پر انہوں نے اتفاق دے دیا ہے. جی اچھا فضل ہادی صاحب, ہم جی واقعی بہتر ہے, اور یہاں جو ہے نا سیاست, ڈیموکریسی اور جمہوریت کا جو ہے نا تصور وہ بالکل نظر آ رہا ہے. فضل ہادی صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں مسلمان ظلم کا شکار ہیں اور ہر جگہ مسلمان ہی پٹ رہے ہیں, اور مسلمانوں پر جب مظالم ڈھائے جا رہے ہیں تو اس میں اسلامی دنیا متحد نظر نہیں آتی. لیکن دوسری طرف اگر ہم مسلمانوں کے جو اپوزٹ دوسرے لوگ ہیں ان کو اگر دیکھیں کہ اگر کسی عیسائی پر حملہ ہو تو سارے عیسائی متحد ہو جاتے ہیں, کسی یہودی پر کوئی مشکل آئے تو سارے یہودی متحد ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس تقسیم کا شکار کیوں ہیں, اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا درد محسوس کیوں نہیں کر سکتے؟ اس میں دو میرے علم میں اور میں کہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت مسلم امہ باہمی طور پر اتفاق اور اتحاد کا جو ہے نا وہ منظر پیش نہیں کر رہا, انتشار کا شکار ہے. دوسرا اہم وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمان لیڈرشپ ہے, مطلب آپ کسی بھی ملک کو لے لیں, وہ عوام کی امنگوں کی ترجمان نہیں بنی ابھی تک. یعنی مسلم امہ وہ ابھی تک وہ عوام کی امنگوں کی ترجمان نہیں بنی ہے. جو لیڈرشپ ہے, پوری لیڈرشپ پوری دنیا کو, میں آپ ایک ملک کا نام نہیں لوں گا, ساری امت کی بات کروں گا. اس وجہ سے جب وہ باہمی طور پر شکار ہے وہ عوامی امنگوں کے طرف, بے شک وہ ہمارے ملک میں 50% ووٹ لے لے, 20% ووٹ لے لے, 30% ووٹ لے لے, لیکن وہ جو اصل جو عوام ہے ان کی نمائندگی کرنے کا وہ جو ہے نا وہ حق نہیں رکھ سکتے ہیں. اس لیے آپس میں اختلاف کی وجہ سے پھر کیا نقصان ہوتا ہے, وہ نقصان ہوتا ہے کہ دنیا کے سامنے پھر وہ بات پیش نہیں کر سکتے ہیں. مثال میں آپ کو مختصر مثال دوں گا. دیکھیں شام کا مسئلہ آ گیا, مسلم امہ کے لیے بہت ہارڈ ایشو تھا اور بہت افسوسناک معاملہ تھا. ہاں ہم نے جو لوگوں کو دیکھے ہیں یورپ میں آئے تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا تھا کہ کس طرح یہ لوگ پہنچے ہیں یہاں کشتیوں میں اور کتنی تکلیفوں میں. اس پر جو امت جو ہے نا تقسیم ہو گئی اور بہت بری طرح تقسیم ہوئی, 2 حصوں میں 2 بلاکوں میں تقسیم ہو گئی.
اب اگر امت مجموعی طور پر صرف اس بشار کو سمجھ رہے تھے کہ وہ ظالم ہے، وہ ظلم کرتا ہے یا یہ کر رہا ہے، اگر مسلم امہ بہترین سلوشن کی طرف بڑھتی تو یہ اقوام متحدہ، یہ مغرب اور یہ ممالک بھی ہمارا ساتھ دیتی ہے. اور جو اقوام متحدہ کے جو ریزولوشن ہے جو انہوں نے ہمارے خلاف استعمال کیے ہیں، جو انہوں نے مشرقی تیمور میں، جن نے سوڈان میں استعمال کیا ہے، وہی ریسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ یا جو ہے نا جو دوسرا قانون ہے ہیومینیٹیشن انٹرونشن، ان ریزولوشن کے مطابق جو ہے نا وہ شام کا مسئلہ بھی حل کر دے گی. لیکن جب مسلم امت تقسیم ہو گئی، وہ ایک ملک ایک طرف، دوسرا ملک دوسری طرف، اس وجہ سے مغربی دنیا وہ بھی ہم سے دور ہو گئی اور انہوں نے بھی ہمارے موضوعات کو اور ہمارے مسائل کو انہوں نے نہیں سمجھا، اور بس وہ کہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں اس کو حل کرے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے. تو اس وقت مسلم لیڈرشپ ہمارا بڑا جو قصوروار ہے وہ مسلم لیڈرشپ ہے. مسلم لیڈرشپ جو ہے وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی، اور وہ اپنے اپنے ملکوں میں اور پھر اپنے اپنے عقیدوں میں اور اپنے اپنے عقیدے بات بھی آپ واضح سمجھے کہ اس وقت مسلم امت دو بڑے بڑے عقیدوں میں تقسیم ہو چکی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمیں داخلی طور پر بھی انتشار کا سبب بن رہا ہے، اور عالمی تناظر میں بھی ہمیں وہ مقام نہیں مل رہا ہے جو بحیثیت امہ ہمیں ملنے چاہیے. بہت شکریہ فضل ہادی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے اوسلو ناروے سے فضل ہادی صاحب، مذہبی اسکالر تھے، اور وہاں کی جو کمیونٹی ہے مسلمانوں کی اس اعتبار سے بھی بات کر رہے تھے کہ وہاں بھی یہی تقسیم ہے اور وہاں اس سے زیادہ تقسیم ہے. بہرحال عمیر صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ مسلمانوں نے جب ان پر برا وقت آیا بر صغیر میں خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد، تو انہوں نے دین کو اہمیت دی اور دین کے ذریعے لوگوں کو متحد کرنے کی کوشش کی. جی بالکل، میں نے یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو ایک دین کی بنیاد اور دین کی جو روح پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر، اور دین سے محبت اور ایک جذباتی لگاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حرمین شریفین سے محبت، تو یہ ساری جو ہے یہ سارا ثمرہ ہے ان محنتوں کا اور ان قربانیوں کا جو علماء نے دی تھیں، اور اس دین کو اور اس کی اساس کو اور ان عقائد کو اور اسلامی تشخص کو قائم کرنے کی اور برقرار رکھنے کی کوشش کی تھی. اسی کا نتیجہ تھا کہ تحریک خلافت ایک ہندوستان کے اندر جو ہندو اکثریت ملک تھا، برطانوی استعمار کے تحت تھا، مسلمان سب سے مظلوم طبقہ تھا، اس کے باوجود ترکی میں خلافت کے ختم ہونے کے اوپر سب سے بڑی جو تحریک ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں نے چلائی تھی. اچھا، یہ سب کچھ دین کی وجہ سے ہوا، لیکن پھر اب جب اس وقت کی جو کرنٹ صورتحال ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو مسلمان تقسیم ہو گیا، ہمارا معاشرہ تقسیم ہو گیا. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کون کون سی تقسیمات ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں اور مزید بھی ہونے کا خدشہ ہے؟ میں اسی طرف آ رہا تھا، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے یہ. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ گزارش یہ ہے کہ یہ اس وقت کی ضرورت تھی جب مسلمان مظلوم تھے، محکوم تھے، اور ان سے ان کا تشخص اور ان کی حقیقت کو چھیننا چاہ رہے تھے لوگ، اور ان کو دنیا کی باغ دوڑ سے بھی دور کیا جا رہا تھا اور غلام بنا دیا گیا تھا. لیکن اصول کا ایک قاعدہ ہے بڑا اچھا کہ الحکم تدور مع العلہ، کہ جیسے جیسے علت تبدیل ہوتی ہے حکم تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو توفیق دی کہ انہوں نے اسلام کے نام پہ ایک وطن حاصل کیا. بالکل، ایک اپنی اسلامی حکومت کے نفاذ کے لیے ایک وطن حاصل کیا گیا، ایک ملک بنایا گیا، جس کو بنانے کا مطمع نظر یہ تھا کہ یہاں پہ مسلمان اپنے قانون، اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے دین کے مطابق اپنے معاشرے کو ترتیب دیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. اب چاہیے تو یہ تھا جی کہ یہ جو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تھیں اور اللہ تعالیٰ کا جو دین تھا اس کے نفاذ کی کوشش کی جاتی. لیکن یہاں پہ ہوا یہ کہ چونکہ یہاں پہ دو طبقے تھے سیاستدانوں کے یا ارباب اختیار کے جنہوں نے اس کے لیے جدوجہد کی تھی. ایک وہ فیوڈلز کا طبقہ تھا، سیاستدانوں کا طبقہ تھا، عمراء کا طبقہ تھا جو سیادت چاہتے تھے، جو ایک ملک کی حکمرانی چاہتے تھے، اور دوسری وہ عوام تھی اور ان کو جوش دلانے والے وہ علماء تھے جو ایک اسلامی مملکت چاہتے تھے. تو جب اسلام بننے کے بعد دستور سازی کا مرحلہ آیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1956 کے اندر، یعنی 1954 کے اندر پہلا مسودہ پیش ہوا، پھر اس کے بعد 2 سال تک اور مؤخر ہو گیا، 1956 کے اندر آیا، پھر وہ کینسل ہوا. اس کے درمیان میں علماء کو جوڑا گیا، ان لوگوں نے اپنا اسلامی دستور بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں بنایا جا سکتا، اس کے لیے سب علماء نے مل کے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے مل کے 22 نکات پیش کیے، اور ایک سارا پوری جدوجہد تھی اس وقت کے سیکولر طبقے کے ساتھ اور لبرل طبقے کے ساتھ کہ اس دستور کو اسلامی بنایا جائے. جو ہماری بنیادی وجہ ہے ہمارے ہاں تقسیم کی، خاص طور پہ مذہبی اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو نصاب ہیں تعلیم کے وہ بالکل مختلف ہیں. سب سے پہلی تو اس میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ دینداری یا دینداروں کا اور نصاب ہے، دینداروں اور دنیا داروں کا اور نصاب ہے.
مذہبی جماعتوں کے یا مذہبی مدارس کے اور نصاب ہیں اور دنیا داروں کے اور نصاب ہیں. یعنی معاشرے میں پڑھنے والا جو بچہ ہے وہ شروع سے ہی اس کی جو تربیت ہے وہ تقسیم سے شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں مولانا بات یہ ہوتی ہے نا کہ آپ ایک فصل لگانا جب چاہتے ہیں آپ زمین کو ہموار کرتے ہیں، برابر کرتے ہیں، برابر پانی دیتے ہیں، برابر ہل چلاتے ہیں، پھر ایک بیج ڈالتے ہیں تو ایک فصل اگتی ہے. بالکل. اگر اگر آپ کہیں پہ جو ہے کھڈے کر دیں اور کہیں پہ مٹی کو سخت رہنے دیں اور کہیں پہ آپ پانی ڈالیں اور کہیں پہ نہ ڈالیں اور پھر کہیں پہ آپ گندم کے بیج ڈال دیں، کہیں کپاس کے ڈال دیں، کہیں کماد کے ڈال دیں، کہیں کوئی اور بیج ڈال دیں، کہیں پہ جڑی بوٹیاں اگا دیں، تو اس طرح کھیت تو نہیں بنتے. یہی ہوتا ہے قوم کے ساتھ. ایک تو آپ نے کوئی ایک نصاب نہیں بنایا پوری قوم کے لیے، یعنی دینداری کے اندر بھی تب تک کوئی دینی مدرسہ رجسٹرڈ نہیں ہو سکتا جب تک اس کا تعلق کسی وفاق، کسی فرقے کے، کسی مسلک کے وفاق کے ساتھ نہ ہو. اس کا ذمہ دار کون تھا؟ نہیں دیکھیں تعلیم میں دیکھیں یہ پلاننگ نہ ہونے اس کی وجہ تھی. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک رفت تھی دیندار طبقے کے درمیان اور دنیا دار طبقے کے درمیان. پھر اس کے بعد ہمارے ہاں جو مکاتب فکر اور مسالک تھے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اپنا باغ دوڑ سارا حکومت کے ہاتھ میں دے دیں گے تو شاید ہم اپنی شناخت یا اپنا جو ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے مدارس کا وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو ایک پلاننگ کی ایک کمی تھی جو مستقل رہی. پھر دیکھیں اس میں دو طرفہ مقاصد تھے. ایک طرف وہ یعنی مدارس کا وہ طبقہ تھا جو یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنی جو مدارس کی جو ہماری جو ایک بنی ہوئی ہے ایک شان اور شوکت اور ایک ہمارے ہاتھ میں جو کنٹرول ہے اپنے مدارس کا اور ایک اپنی حلقہ احباب کے اندر جو ہماری حیثیت ہے وہ کم نہ ہو. دوسری طرف دنیا دار طبقہ بھی یہ چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو آپس میں ایسے الجھاؤ کہ یہ ہمارے کاموں کے اندر دراندازی نہ کریں، دخل اندازی نہ کریں. تو وہ اس بات پہ خوش تھے کہ آپس میں علماء طبقہ جو ہے یہ ایک دوسرے سے نمازیوں کی کھینچتان کرتا رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ چندہ کے حصول پہ مقابلہ کرتے رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا بدنیتی پہ مبنی تھا سارا کچھ، لیکن چونکہ ایک نظام چل رہا تھا تو وہ اس کی بقا کی جنگ بھی لڑ رہے تھے. ہونا یہ چاہیے جب آپ دیکھیں ایک نظریاتی ملک بنا رہے ہیں آپ کو سوچنا چاہیے نا کہ ہم نے اس ملک کی نسل کو کیا پڑھانا ہے. بالکل. ایک ایسا جامع نصاب جس میں تمام مکاتب فکر بھی جس کے اوپر اتفاق کریں. دیکھیں اسلام ایک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارا اتفاق ہے، اللہ کے اوپر ہمارا اتفاق ہے، قرآن کے اوپر اتفاق ہے، کعبہ قبلہ کی طرف ہمارا اتفاق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اوپر ہمارا اتفاق ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. جب مل بیٹھیں مکالمے کی فضا ہو، علماء بیٹھیں، اہل علم بیٹھ کے چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کریں تو کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں جو حل نہیں ہو سکتے. چلیں یہ تو آپ نے بتایا کہ تعلیم کے اعتبار سے تقسیم ہوئی. بالکل جی تعلیم کے اعتبار سے تقسیم ہو گئی، لیکن دیگر تقسیمات بھی تو ہیں ہمارے معاشرے میں. بالکل اس میں کوئی شک. دیکھیں ہمارے دیکھیں جہاں پہ حقوق نہ دیے جائیں، لوگوں کے ان کے حقوق نہ ملیں، انصاف کی فراہمی نہ ہو، انسان کو اپنی محنت کا صلہ نہ ملے، اس کے بعد جہاں پہ انصاف نہ ہو اور جو ہے اس کے بعد ظلم ہو جس معاشرے کے اندر، وہاں پہ لوگ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے یا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اخلاق کا جو معیار ہے اس سے گر جاتے ہیں. ہمارے ہاں معاشرہ تقسیم ہے، کوئی ایلیٹ کلاس ہے، کوئی سپر ایلیٹ کلاس ہے، کوئی مڈل کلاس ہے، کوئی اپر مڈل کلاس ہے، کوئی لوور مڈل کلاس ہے، کوئی بالکل غریب غربا ہیں، غربت کی لائن سے نیچے ہیں. کئی بچوں کو پڑھنے کے لیے کئی بچے جو ایلیٹ کلاس کے بچے جو ہیں وہ باہر جا کے پڑھتے ہیں یا بڑے بڑے سکولز میں پڑھتے ہیں. نہیں پھر اس میں تو پھر جو کیا کہتے ہیں تقسیم کرنے والے تو خود عوام ہی ہوئے نا، لوگ خود ہی ہوئے نا. تو کہ لوگ آپ نے جیسے کہا کہ ان کو حقوق نہیں ملے، تو حقوق میں پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ذمہ کچھ حق بنتے تھے دوسروں کو دینے کے، انہوں نے حق دینا چھوڑ دیا تو اس سے پھر مزید تقسیم ہو گئی. بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ہمیشہ معاشروں کو، خاص طور پہ اسلامی معاشرے کو دو طبقے لے کے چلتے ہیں. ایک ہوتا ہے حکمرانوں کا طبقہ، ارباب اختیار کا طبقہ، دوسرا طبقہ ہوتا ہے علماء کا. یہ جتنے سنجیدہ ہوں گے، جتنا ان کے اندر خوف خدا ہوگا، جتنا ان کی اخلاقی تربیت اچھی ہوگی، اتنا یہ اپنے معاشرے کو صحیح لے کے چلیں گے. دیکھیں اگر میرا مفاد میری قوم کی ترقی کے ساتھ جڑا ہے، میرے لوگوں کی بہبود کے ساتھ جڑا ہے، تو میں ان کو حقوق پہنچانے کی کوشش کروں گا، انہیں سہولیات زندگی دینے کی کوشش کروں گا، ان کا معیار زندگی بلند کرنے کی کوشش کروں گا، ان کی بنیادی ضرورتوں کی ترسیل کی کوشش کروں گا، ان کی تعلیم کی فکر کروں گا، ان کی زندگی کی فکر کروں گا، ان کے مستقبل کی فکر کروں گا، اپنے قومی تشخص کی فکر کروں گا. لیکن اگر میرا جو سارا دار و مدار ہے، میری جو ساری سوچ ہے کا محور جو ہے وہ میری ذات ہے، میرا اپنا خاندان ہے، تو پھر میں ان کو ڈیلیور نہیں کر سکتا. اسی طرح علماء اگر خوف خدا رکھیں گے، دیکھیں فکری انحراف یا فکری اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اختلاف کر نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ جب واضح بات ہو جائے، جب حق پتہ لگ جائے، تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول کا حکم واضح ہو جائے، سامنے آ جائے، اس کے بعد اختلاف نہ کرو.
کیونکہ اس کے بعد جنہوں نے اختلاف کیا تھا انہوں نے کیوں کیا تھا؟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، جی کہ اہل کتاب نے جو اختلاف کیا تھا وہ علم آ جانے کے بعد ضد کی وجہ سے کیا تھا. جب ہمارے ہاں مسالک اور فرقوں کی ضد بن جاتی ہے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کی بجائے کچھ اور کہلوانا پسند کرتے ہیں اور اس ضد میں ہم اڑ جاتے ہیں، تو پھر وہ انتشار اور ایک افتراق پیٹ پھیلتے ہیں. ڈائلاگ ہے جو یہ ایک چلا آ رہا ہے صدیوں سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار جگہ پہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں جب ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک دین پہ، ایک عقیدے پہ، ایک طریقے پہ پایا ہے، ہم نے وہی کچھ کرنا ہے. چلیں یہ تو بات ہوگی مذہبی اور مذہبی فرقہ واریت یا اسے جسے آپ کہہ لیں کہ مذہبی اعتبار سے تقسیم لوگوں میں، لیکن سیاسی اعتبار سے بھی تو لوگوں میں تقسیم ہے. تو سیاسی اعتبار سے لوگوں کو منتشر اور متفرق کرنے میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا وہ سب سے زیادہ اکمل ہے، سب سے زیادہ احسن ہے اور انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے. جی بات یہ ہے کہ بات کر رہے تھے ابھی فاروق صاحب، فضل ہادی صاحب بات کر رہے تھے، تو میرے ذہن میں علامہ اقبال کا ایک شعر بار بار آ رہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب کا نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمیہ، یا اسی طرح کا وہ شعر ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے جو مطالبات کیے ہیں وہ ایک ایسی فکر جس کے اوپر کوئی بندش نہ ہو، جس کو کوئی مانیٹر نہ کر رہا ہو، جس کے لیے کوئی حدود و قیود نہ ہو، ان کے ساتھ آپ نہیں جوڑ سکتے. وہ لوگ شخصی آزادی فکر کے داعی ہیں جس کے اندر کوئی حدود و قیود نہیں ہے. ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، کہ بنایا بھی اس نے، حکم بھی اس کا چلے گا. ہم یہ نہیں کر سکتے. دیکھیں کہ نیچے ہمارا لباس جو ہے وہ مشرقی ہو، اوپر ہم اس کے اوپر یعنی کرتے کے اوپر ہم ٹائی لگانے کی کوشش کریں اور ہم کہیں یہ سج ہے، ایسے نہیں ہوگا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے، ہمیں اس کے مطابق چلنا پڑے گا. اسلام کے اندر حکمران کو چننے کا جو اختیار ہے وہ ارباب حل عقد کے پاس ہے، کہ وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، علماء ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، سوچنے سمجھنے والے ہیں، ان کا زندگی میں ان کو تجربات ہیں ان کے پاس، وہ لوگ اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کون اچھا ہے کون نہیں ہے. یہ جو سیاسی تقسیم ہوتی ہے، پارٹیاں بنا لینا، اس کے بعد پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہو جانا اور اس کے بعد پھر اسی کا بن جانا اور ایک دوسرے کو اوپر گالیاں دینا، اور اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کا نام سننا برداشت نہیں کرتے اور ایک دوسرے کو کی عزت کا کوئی پرواہ نہیں کرتے اور مذاق اڑانا، اور یہ سارا کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ایسا مکسچر بنایا ہے جو ہر ایک چیز اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ مناسب لگتی ہے. بالکل ہر ایک چیز کو مکس نہیں کیا جا سکتا. اسلام کا نظام اور ہے، غیر اسلامی نظام اور ہے. اس کا جب ہم بلینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو اسی طرح کی جو چٹنیاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی. تو یہ جو نظام ہے ہمارے ہاں، یہ اصل میں ہمارا نظام ہی نہیں ہے. بنیادی طور پہ یہ ہمارا نظام سیاست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے، علامہ اقبال کا بھی اس پہ بڑا پیارا شعر ہے، وہ اس کا ابھی لب لباب ایسے ہی کچھ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا کہ اس جمہوریت کے اندر ایک صاحب علم کا اور ایک بے علم بندے کا ووٹ برابر ہے. یعنی اس کے اندر دونوں کی حیثیت ایک جیسی ہے. آپ نے دونوں کو ایک مقام دے دی ہے. حالانکہ ایک علم والے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو لوگ جانتے ہیں کیا وہ نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ان سب کو اپنے اپنے مقام پہ رکھنے کی ضرورت تھی. ہمارے ہاں جو تقسیم ہے اس وقت، دیکھیں ہمارا ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ. اگر ہم اسلام کے نام پہ اور اسلام کے نظام کے اوپر اس کو چلاتے تو سب مسلمان بن کے رہتے، پاکستانی بن کے رہتے. جب ہم نے وہ بنانے کے بعد کچھ لوگ دولت کی کمائی میں لگ گئے، کچھ لوگ اپنے اپنے مکتبہ فکر کی خدمت میں لگ گئے، کچھ لوگ جو ہے جو لوگ عام لوگ تھے وہ اپنی دنیاوی ضرورتوں کے حصول کے اندر لگ گئے. جب کوئی بندہ بھوکا ہوتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ میں حلال کھانے لگوں یا حرام کمانے لگوں. جس کے بچے گھر میں بھوک سے مر رہے ہوں، جس کی ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں، اور اس کے اوپر ایک ایسی میڈیا سے یلغار کی جا رہی ہو کہ ضرورتوں کے علاوہ جو ہے فضولیات کے اندر اتنے اخراجات بڑھ جائیں کہ انسان اپنے جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو اٹھانے کے قابل ہی نہ ہو، تو پھر وہ کہاں پرواہ کرے گا اس بات کی کہ جی میں نے حلال کمانا ہے، سنت کے مطابق کمانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو سامنے رکھنا ہے. اور پھر جہاں پہ تقسیمات ہوں، اور پھر لیکن بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کو دین کا پیغام دے رہے ہیں ان کا اپنا عمل، ان کا اپنا کردار اور ان کا اپنا جو ان کا رول ماڈل ہے، وہ ان کا جو ایک اسٹیچر ہے معاشرے کے اندر، وہ قابل تقلید ہو. جب ہم نے اپنے آپ کو ہی اتنا تقسیم کر لیا ہے، جب ہم اپنے آپ کے اندر ہی آپس میں ہی ایک دوسرے کے لیے برداشت نہیں رکھتے
اور جب ہم اپنے آپ کو اپنے نظریات کو ہی دنیاوی فوائد کے حصول کے لیے جو ہے اپنے نظریات سے جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر کہاں سے عزت آئے گی اور کیا رول ماڈل رہیں گے اور کتنا اس میں معاشرے میں اثر ہوگا. اچھا اس وقت ایک اور جو المیہ بنتا ہے، المیہ ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ اگر کسی بلوچی پر یا بلوچستان کے کسی آدمی پر ظلم ہو رہا ہے تو اسے پنجاب والا محسوس نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو بلوچیوں کا مسئلہ ہے، ہمیں کیا ہے، غربت کا شکار ہے، پسماندگی کا شکار ہے، ہمیں کیا لینا دینا، میرا گھر تو چل رہا ہے نا. اگر کراچی میں کوئی ٹارگٹ کلنگ یا دیگر ظلم میں مارا جاتا ہے تو پنجاب والے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیا لینا دینا اس سے. تو یہ لوگوں کے اندر ایک ایسی کیفیت اور ایسی بے حسی کیوں آئی، اور اس کا لوگوں کو کیسے شعور آ سکتا ہے کہ بھائی وہ جو آگ کہیں اور لگ رہی ہے وہ آپ کے گھر بھی تو پہنچ سکتی ہے. دیکھیں مولانا، بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین مخلوق بنایا ہے جی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ تقویٰ بھی اختیار کر سکتا ہے اور فسق و فجور میں بھی پڑ سکتا ہے. تو یہ اصل میں معاشرے کا، اس سے بڑھ کے حکومت کا، علماء کا، مربیین کا کام ہوتا ہے کہ وہ تربیت کریں. اب دیکھیں پاکستان کی حالت یہ ہے کہ یہاں پہ 2.5 کروڑ کے قریب بچے جو ہیں وہ ناخواندہ ہیں، وہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے اور وہ پڑھ بھی نہیں رہے، اسکول بھی نہیں جا رہے. بالکل. یعنی لٹریسی ریٹ تو خیر وہ 50% سے بھی اوپر گیا ہوا ہے نا، کہ آدھے سے زیادہ لوگوں کو تو آتا ہی نہیں ہے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا. یعنی یہ تو بنیادی ترین چیز ہے. جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ان لوگوں کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ شعور کے اچھی اعلیٰ سطح پہ ہیں یا اخلاقی طور پہ بہت قابل ہیں، لیکن جو لوگ بالکل ہی نہیں جانتے اور جو 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے بھی اسکول ہی نہیں جا رہے، نہ کسی مدرسے جا رہے ہیں، تو وہ زندگی کیسے گزاریں گے؟ انہیں کون ان کی تربیت کرے گا؟ کیا ان کے گھروں میں جا کے ان کو کوئی پڑھائے گا؟ ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ وہ کیسے جانیں گے وہ زندگی کے اندر مزدوری کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور پھر ایک ایسا معاشرہ جو مزدور کو انسان نہیں سمجھتا، جس کی مزدوری کرنے کے بعد، مزدوری لے لینے کے بعد بھی اس کے مہینے کے خرچے اخراجات پورے نہیں ہوتے. آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ معاشرے کے اندر کتنا مثبت کردار ادا کر سکتا ہے؟ یعنی نہ اس کی کسی نے تربیت کی، نہ اس کی ضروریات کا کسی نے خیال کیا، نہ اس کی صحت کا کسی نے خیال کیا، نہ اس کو انصاف دیا، نہ اس کو عزت دی. دیکھیں ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی یہاں پہ ہمارے ملک کے لوگوں کی عزت نہیں ہے، مسلمانوں کی عزت نہیں ہے. بھائی مسلمانوں نے سب سے پہلے اپنی عزت خود کرنی ہے، پھر کوئی اور ان کی عزت کرے گا. پاکستانی نے سب سے پہلے اپنی عزت خود کرنی ہے، پھر کوئی باہر والے میری عزت کرے گا. ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو عزت نہیں دیتے اور ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ دنیا کے لوگ آ کے ہماری عزت کریں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو عزت دینی پڑے. سب سے عزت کیا ہے؟ ہمارے ہاں بچوں کو ہسپتال، بیمار پڑ جائیں تو ہسپتال نہیں ہے، ہسپتال ہوں تو ان میں لیٹنے کی جگہ نہیں. ہمارے حکمرانوں کا حال جہاں پہ یہ ہو کہ 30 سال حکومت کرنے کے بعد وہ اپنے ملک کے ہسپتالوں میں لیٹنا پسند نہ کریں، ان کو گھن آتی ہو ملک کے ہسپتالوں کے بستروں سے. اور کیوں بھائی؟ یا تو آپ کوئی ہسپتال بناتے، آپ نے ہسپتال نہیں بنایا تو کم از کم جیسے ہیں اس میں علاج کرواؤ. اگر 30 سال حکومت کرنے کے بعد بھی یہ ملک آپ کے رہنے کے قابل نہیں ہے، آپ کے علاج کرانے کے قابل نہیں ہے، آپ کی جائیداد خریدنے کے قابل نہیں ہے، تو آپ اس ملک کی جان چھوڑ کے کہیں اور جا کے سیاست کرو. یہ تو ایک پارٹی کا حال ہے سارے ہی. لیکن پھر اس میں عوام کا بھی تو قصور ہے نا، کہ عوام جب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہم سے ووٹ لے جاتے ہیں اور ہم سے سب کچھ لے جاتے ہیں لیکن ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے. کتنے ظلم کی بات ہے کہ ایک پارٹی کا کوئی آدمی یا اس کا کوئی لیڈر جو ہے وہ 30 سال گزار لیے اور اس نے 3-4 جتنے بھی مرتبہ حکومت کر لی تو اس نے عوام کو وہ سہولیات نہیں دی. اب اس کے پیچھے بچے آ رہے ہیں اور پھر ایک نسل چل رہی ہے، تو جدی پشتی یعنی ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو لوگ پھر بھی انہیں کو اپنا قائد مان رہے ہیں، انہیں کو سب کچھ اپنا سمجھ رہے ہیں. دیکھیں اب 2 چیزیں ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ کہ واقعی عوام کا قصور ہے کہ وہ سبق نہیں سیکھتے. جی. لیکن دوسری بات یہ نا کہ آپ اندھے سے کیا شکایت کریں گے کہ وہ کھڈے میں گرتا ہے. بالکل. دیکھیں جس کے پاس بینائی نہیں ہے، جس کو آپ نے سکھایا نہیں ہے. ہمارے ہاں دیکھیں معیار تبدیل ہو جاتے ہیں. میں پہلے جو عرض کیا تھا نا کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر. ہمارے ہاں عزت کا معیار یہ ہے کہ بڑی گاڑی ہو، بڑا گھر ہو، اچھے کپڑے ہوں، ہٹو بچو ہو، پیچھے گارڈوں کی گاڑیاں ہوں، اور جناب لوگ ڈرتے ہوں، بڑے لوگ بدماشوں کی عزت کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں جس طرح کا میڈیا کا کلچر بن رہا ہے، اب لوگ ایکٹرز کی اور گانے والوں کی زیادہ عزت کرتے ہیں، ٹیچر پروفیسر کی کوئی عزت نہیں کرتا. چلو علماء کی تو حالانکہ جن کی طرف دیکھنا چاہیے تھا، جن کو
لوگوں کو اصلاح کی طرف لانا چاہیے تھا ان کی تو بات ہٹا دیں. اپنے جو ان کے اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کی عزت کوئی نہیں کرتا, ان کی عزت کوئی نہیں کرتا. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں, محترم جناب اشتیاق گھمن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے برطانیہ سے. بہت شکریہ محترم جناب اشتیاق گھمن صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. جی اشتیاق صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی تقسیم, اسباب اور ان کا حل. آپ چونکہ برطانیہ میں رہتے ہیں, برطانیہ میں بھی ایک مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بستی ہے, تو وہاں پر مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ کیا مسلمان جو معاشرہ ہے, مسلمانوں کی جو کمیونٹی ہے, وہ تقسیم کا شکار ہے یا ان میں اتحاد ہے؟ محترم اشتیاق گھمن صاحب, آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں؟ غالباً ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے کال ڈراپ ہو گئی ہے. آپ بات کر رہے تھے, بات کو جاری رکھیں. جی میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں, جو عوام ہے, ان کی جو ناسمجھی کہہ لیں آپ, یا ان کا جو شعور بیدار نہیں ہے, اس کے پیچھے ہمارے معاشرے کی محرومیاں ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ تعلیم سے محروم ہیں, ہمارے ہاں اپنے حقوق سے محروم ہیں, ہمارے ہاں لوگ عدل و انصاف سے محروم ہیں, ہمارے ہاں لوگ بنیادی دینی تعلیمات سے محروم ہیں, ہمارے ہاں لوگ بنیادی دین کے عقائد سے محروم ہیں. تو جہاں پہ علم کی, سمجھ کی, شعور کی اور جو ہے حقوق کی, عدل و انصاف کی اتنی کمی ہو, یعنی آپ یہ ایک ایسا زمین کا ٹکڑا جہاں پہ نہ آپ جہاں پہ ہل چلائیں اچھی طرح, جس کو اپنا پانی دیں, جس میں نہ آپ کھاد ڈالیں, جس میں نہ آپ اچھا بیج ڈالیں, اور توقع کریں کہ وہ ایک بڑا پیارا کوئی اشعار ہے ایسے کہ خزاں موسم میں ریت دھرتی پر, فصل جو بوئی تھی چاندنی کی, اب اس میں اگنے لگے اندھیرے, تو جی میں کیسا ملال رکھنا. کہ جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں, جب آپ نے محنت ہی نہیں کی, نہ ان کی تعلیم کی فکر کی, نہ ان کی ضروریات کی فکر کی, نہ ان کے غموں کا مداوع کیا, نہ ان کے دکھوں کے بارے میں کچھ سوچا, اور نہ ان کو آپ نے ان کے حقوق دیے, نہ ان کو آپ نے کوئی شعور دیا, نہ آپ نے ان کو اتحاد دیا, نہ آپ نے ان کو محبت دی, نہ آپ نے ان کو دین کا پورا مکمل پیغام دیا, نہ آپ نے ان کو اخلاق سکھائے, نہ آپ نے ان کو اچھا اخلاق والا بن کے دکھایا, تو اب ان سے کیا توقع کریں گے؟ جی تو ملک دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے لوگوں کو اہمیت نہیں دیں گے, اپنے ہم عوام کو اہمیت نہیں دیں گے, ان کو صحت کی سہولیات نہیں دیں گے, انہیں تعلیم کی سہولت نہیں دیں گے, ان کو دین کی تعلیم نہیں دیں گے, علماء جب تک سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے اور یہ اپنے جو اختلافات ہیں ان کو آپس میں طے کر کے عوام کے سامنے اللہ کا دین نہیں پہنچائیں گے. دیکھیں میں نہیں کہتا کہ فلاں فرقہ صحیح ہے, فلاں مسلک بالکل غلط ہے, ہر مسلک میں خیر کی باتیں بھی ہیں اور کچھ خطائیں بھی ہیں, انسان ہے, بالکل. صرف وہ بات خطا سے پاک ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کی ہے, اس کے بعد جتنے معیار ہیں وہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں. جب تک علماء دیکھیں, جب تک اہل علم, اہل دانش سوچتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, جی, کہ آپ لوگ مشورہ کرو. مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ مشورہ کرتے ہیں, مسلمان سوچتے ہیں, مسلمان پلاننگ کرتے ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر کوئی تھنک ٹینک ہو, مغرب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر ایک انہوں نے علیحدہ تھنک ٹینک بنایا ہوتا ہے, اسپیشلائزڈ لوگ اس کے اوپر جمع کرتے ہیں, ان کے وہ بیٹھتے ہیں, ساری دنیا کے احوال کے اوپر نظر رکھتے ہیں, سوچتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں, مقالے لکھتے ہیں, پھر نتیجوں پہ پہنچتے ہیں, پھر آرا دیتے ہیں اپنی بلائی سطح پر. تو ہم کہہ سکتے ہیں کسی حد تک جو پلاننگ ہوتی ہے کسی حد تک بنائی جاتی ہے حکومتی سطح پر, اپنی عوامی سطح پر معاشرے کے لیے نہیں ہوتی. غلام نبی بھائی بات یہ ہے نا کہ ہاں ہمارے ہاں ہر ایک بندہ اپنے دائرہ کار کے اندر اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہے. جی, ہمارے ہاں تمام طبقات اس وقت اپنی بقا کی اور اپنے حصول اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارے ہاں سنسیریٹی دیکھیں, جب ہمارے ہاں انصاف کے تقاضے نہیں ہیں, ہمارے ہاں عدل و انصاف سب کے لیے برابر نہیں ہے, ہمارے ہاں بنیادی دیکھیں, ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ مثال بعد میں آپ سے میں لوں گا. اس وقت ہمارے ساتھ مہمان ہیں محترم جناب اشتیاق گھمن صاحب, برطانیہ سے ہیں ہمارے ساتھ, اور صحافتی دنیا سے تعلق ہے اور اسکالر بھی ہیں. السلام علیکم اشتیاق گھمن صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. وعلیکم السلام, بڑی مہربانی جی آپ سے. جی اشتیاق صاحب, آپ برطانیہ میں رہتے ہیں اور برطانیہ میں مسلمان کافی تعداد میں بستے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں جو برطانیہ کے مسلمان ہیں یا دیگر یورپین کنٹریز میں بسنے والے مسلمان ہیں, کیا ان میں بھی اختلافات ہیں؟ کیا وہ بھی تقسیم در تقسیم کا شکار ہیں؟ بڑی بری طرح ہیں جی. ہر
زیادہ مسلمان جو کمیونٹی بستی ہے جی ان کا تو مجھے زیادہ اندازہ نہیں ہے، لیکن جو پاکستانی برطانیہ میں کوئی 1.5 لاکھ کے 1.5 ملین 15 لاکھ کے قریب مسلمان پاکستانی یہاں پہ بستے ہیں، اور ہر پاکستانی نے تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ اپنی علیحدہ دکان بنائی ہوئی ہے، اور سیاسی حوالے سے بھی، مذہبی حوالے سے بھی، فکری ہر پہلو میں مسلمان پاکستانی خصوصی طور پہ اختلافات کا اور شدید اختلافات کا شکار ہیں۔ اس میں ذمہ دار کون ہیں، کون لوگ ملوث ہیں؟ کیا جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی سیاستدان ہیں، سیاست کرنے والے لوگ ہیں، ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ برطانیہ ہے، کیا یہی لوگ وہاں جا کے لوگوں کو اختلاف اور انتشار کا شکار کروا دیتے ہیں؟ جی، اس میں سیاسی حوالے سے اگر آپ سمجھیں گے تو سیاسی حوالے سے ہمارے سیاسی قائدین اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ سمر آپ گرمیوں کی چھٹیاں وہ انجوائے کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں تو انہیں ایسے افراد چاہیے ہوتے ہیں کہ جو ان کو پروٹوکول دے سکیں، ہیتھرو ایئرپورٹ سے انہیں ریسیو کر سکیں، انہیں ڈراپ کر سکیں، انہیں پروٹوکول، ان کے نعرے ہٹو بچوں کی یہاں بھی اور پروگرامات کروا سکیں۔ تو یہاں مشرف لیگ کے بھی ذمہ داران یہاں پہ ان کی تنظیم کام کر رہی ہے، یہاں پہ نون لیگ بھی ہے، کاف لیگ بھی ہے، کوئی نون جیم میم ساری لیگز ہیں، اور ان کے اپنے اپنے یہاں پہ ہر بندے نے کی مسجد بنائی ہوئی ہے، اور قائدین آتے ہیں اپنے اپنے فوائد سمیٹتے ہیں، استعمال کرتے ہیں پاکستانیوں کو، تو واپس چلے جاتے ہیں۔ اچھا، آپ کا تعلق ہے، اور یہی حال ہمارے مذہبی جو رہنما ہیں ان کا بھی ہے، یہاں پہ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے مذہبی امام آتے ہیں، یہاں پہ ٹیکسیاں چلانے والے اور مخلوق الحال غربت اور پسماندہ جو ہمارے پاکستانی بیچارے کسی حادثے کی وجہ سے پہنچ گئے، کوئی ڈیم بنا، کوئی ڈیم کی وجہ سے نوازے گئے، کوئی کسی وجہ سے یہاں پہ آ گئے، وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کی جہالت کا یہاں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، کوئی دم کر کے پیسے کما رہا ہے، کوئی اسلام بہرحال ہر بندے کے یہاں پہ روزی روٹی لگی ہوئی ہے، مذہبی رہنماؤں کی بھی اور سیاسی رہنماؤں کی۔ اچھا اشتیاق صاحب، آپ کا صحافتی دنیا سے بھی تعلق رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں اور بالخصوص پاکستانی سوسائٹی کے اندر جو پاکستانی عوام ہے اس کو تقسیم کرنے میں میڈیا کا کتنا کردار ہے؟ میڈیا کا تقسیم کرنے میں اس حد تک تو کردار بالکل ضرور ہے۔ صحافت میں نے عملی طور پہ کی بھی ہے، اور صحافت سے میں ابھی بھی منسلک ہوں ایک خاص حوالے سے۔ میڈیا کا یہ اتنا بڑا ضرور رول رہا ہے تقسیم کرنے میں کہ جو تعصب کی بات کرتے ہیں آپ، علاقائی تعصب ہو، نسلی تعصب ہو، فکری تعصب ہو، وہ گروہی تعصب ہو، میڈیا جب اس کو بریکنگ نیوز بنا کے پیش کرے گا یا اس کی لیڈ اور سپر لیڈ لگائے گا اخبار میں، تو اس کو ایک نان ایشو کو ایشو بن جاتا ہے وہ، تو اس سے اگلے بندے کو بھی شے ملتی ہے اور اس کو اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ بعض معاملات میں چھوٹی بات کو اگنور کر دیں اور اس کو نظر انداز کر دیں تو یہی نظر انداز کرنا اس بات کا نشانی اور دلیل ہوتی ہے کہ یہ بات اتنی وقت نہیں رکھتی تھی اس کو بیان کیا جائے۔ تو میڈیا بہرحال اپنی ریٹنگ یا اپنی مجبوریاں ہیں، اس حوالے سے میڈیا لوگوں کو کرتا ہے جو جن کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، ان کا ذکر جب بہت کرے گا، دھوم دھام سے کرے گا تو پھر ہوا ملتی ہے تفریقہ بازی کو بھی اور اختلاف کو بھی۔ جی بہت شکریہ اشتیاق گومن صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ عمیر صاحب، ہمارے پاس وقت بہت مختصر رہ گیا ہے، تو آپ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو کہ عوام باہمی طور پر متحد ہو جائیں؟ جو جیسے کہ آپ نے سنا کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان ہیں زیادہ تر ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ یا تو دبئی ہے یا برطانیہ ہے، وہیں جا کر وہ لوگ رہتے ہیں، وہاں وہ عیاشیاں کرتے ہیں اور پھر عوام جو ہے یہاں پر مسائل کا شکار، اور عوام بھی اتنی بیوقوف بن جاتی ہے کہ انہی کو جو ان کو لوٹ کے جا رہے ہیں انہی کو ووٹ دیتے ہیں، انہی کو چنتے ہیں۔ تو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ آخر میں؟ دیکھیں، اس حوالے سے میں دو چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اپنے سارے دیکھنے والوں کے سامنے۔ ان کو سامنے رکھ کے اگر ہم زندگی گزاریں اور اس حوالے سے ہم اپنی زندگی کو پلان کریں تو بہت امید ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کہ ایک تو جگہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنْسَ نَصِیبَكَ فِی الدُّنْیَا،
کہ اپنا جو اللہ تعالیٰ نے نصیب رکھا ہے دنیا میں اس کو بھی نہ بھولو. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ هو الذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، کہ اسی نے تمہیں زمین میں سے نکالا ہے اور تم سے اس کی تعمیر کا مطالبہ کیا ہے. تو ہم لوگ اپنا کردار ادا کرنے کی نیت سے زندگی گزاریں کہ ہم نے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور امت کے لیے کچھ کرنا ہے. کوئی مثبت ایسا کام کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمارے آس پاس رہنے والے لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور وہ ہمارے لیے تو شاید آخرت بھی بن جائے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر فقر کا خوف نہیں ہے، مجھے تمہارے اوپر خوف اس بات کا، دو چیزوں کا خوف ہے، طول العمل و حب الدنیا. ایک بہت لمبی لمبی امیدوں کا خوف ہے، دوسرا دنیا سے محبت کا خوف ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ جنگ چلتی ہے مال کی اور جاہ کی اور مناصب کی، وہ دیندار طبقے میں ہو یا دنیا دار طبقے میں ہو، وہ صرف اس لیے کہ ہم دنیا کے عہدے اور مناصب کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کو، تقویٰ کو، اللہ کی اخروی نعمتوں کو، اللہ کے لوگوں کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کو، اللہ کے دین کی خدمت کو ہم تھوڑا پیچھے رکھتے ہیں. بالکل. تو اس کے بارے میں ہم لوگ سوچیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نے جواب دہ ہونا ہے، ہم نے اپنی قبروں میں جا کے جواب دہ ہونا ہے. تو ہم اپنی زندگی کا معیار جو ہے وہ ایسا متعین کریں جو ہمیں قیامت والے دن پشیمان اور رسوا نہ کرے. جی. کہ اگر ہمارے لوگ اپنے آپ کو اپنی کردار سازی پہ محنت کریں، اپنی علمی طور پہ اپنی استعداد بنانے پہ محنت کریں، حق اور انصاف کے ساتھ چلنے کی فکر کریں اور دنیاوی مناصب کو اور دنیاوی خواہشات کو پیچھے رکھ کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو سامنے رکھیں اور اپنی اخروی جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نیکیوں کے بعد فرماتے ہیں نا، جنت کی نعیم کے بعد فرماتے ہیں، ان کا ذکر کرنے کے بعد وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ مقابلہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی نعمتوں کے حصول میں آگے بڑھنے کے لیے مقابلہ کریں. تو اگر ہم لوگ اپنا نصب العین اللہ کی رضا اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سے دنیا کی کامیابی بھی اس لیے چاہتا ہے تاکہ ہم اللہ کی مخلوق کے لیے فائدہ مند بن جائیں، اور اپنی اللہ فرمان برداری بھی اس لیے چاہتا ہے تاکہ ہم قیامت میں اور جنت میں اپنی خواہشات کی پورا کرنے کا سامان بھی جمع کر لیں. تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے اگر ہم اپنی زندگی گزاریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بنیادی حقوق دلانے کی کوشش کریں اور جو لوگ محروم ہیں ان کی فکر کریں، ان کے لیے ہم آواز اٹھائیں اور ایک مثبت زندگی، ایک مثبت کردار ادا کرنے کی اگر زندگی میں ہم کوشش کریں تو بہت امید ہے ہر ایک بندہ اپنی بساط کے مطابق جتنا بھی کرے گا کچھ نہ کچھ اس کا رنگ ضرور چڑھے گا اور کچھ نہ کچھ ضرور وہ فائدہ خود بھی اٹھائے گا اور لوگ بھی اٹھائیں گے. بہت شکریہ عمیر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین کرام، آج ہم بات کر رہے تھے کہ مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی تقسیم اور اسباب اور ان کا حل، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور ہمارے مہمانوں نے بھی ہمارے ساتھ شرکت کی. تو مسلمانوں کو اور ہمارے سوسائٹی کو، بالخصوص پاکستانی سوسائٹی کو، عوام کو تقسیم در تقسیم سے بچانے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ فکر مند ہو جائے کہ ہمارا جو ہر انسان اس بارے میں فکر مند ہو جائے کہ میرا جس انسان سے تعلق ہے وہ کس طرح کی تکلیف میں مبتلا ہے، کس طرح کے مسائل کا اس کو سامنا ہے. اگر ہم اس کے بارے میں فکر مند ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ متحد بھی ہو جائیں گے. آج بدقسمتی سے ہمارے سامنے ہماری جو عوام ہے اور ہم میں سے جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں سے جو لوگ ہیں ان کا یہ ایک نظریہ بن گیا ہے، ایک سوچ ایسی بن گئی ہے کہ ہر بندہ اپنی ہی زندگی میں رواں دواں ہے، دوسروں کے بارے میں اس کو فکر ہی نہیں ہے. حالانکہ مسلمانوں کا شیوہ یہ نہیں ہے، مسلمانوں کی پہچان یہ نہیں ہے. مسلمان تو دوسروں کے لیے بنا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کریں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی ہدایات ہیں ان کو فالو کریں. اس کے بعد ہم دوسروں کے لیے غور و فکر کریں کہ ہم میں سے ہمارے ارد گرد بسنے والے لوگ کس طرح کے مصائب کا شکار ہیں، کیا کیا چیزیں انہیں درپیش ہیں. تو جب ہم میں سے ہر بندہ اس بات کے لیے فکر مند ہو جائے گا تو ہمارے معاشرے میں انقلاب آ جائے گا. ہماری سوسائٹی ایک ایسی سوسائٹی بن جائے گی کہ جس کی لوگ مثالیں دیں گے. آج کیا وجہ ہے کہ بلوچستان، پنجاب اور ہر طرح کے جتنے بھی صوبے ہیں ہمارے، ان میں سے ہر بندہ دوسرے کے بارے میں منفی رویہ رکھتا ہے. لسانی گروہی بنیادوں پر ہم لوگ تقسیم ہیں.
اس تقسیم کو ختم کرنے کا بنیادی ذریعہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن و سنت کو پکڑیں، اس کے بعد ہم میں سے ہر بندہ دوسرے کے لیے محبت اپنے دل میں پیدا کرے اور یہ فکر کرے کہ مجھ سے پہلے دوسرا بندہ ہے، جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں۔ جب ہم میں سے ہر بندہ یہ اپنا آئیڈیا بنا لے گا اور اپنی عادت ایسے بنا لے گا اور اپنا مزاج ایسا بنا لے گا تو انقلاب برپا ہو جائے گا اور لوگ پھر ہمارے معاشرے کی مثالیں دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔